آپ کو براہ راست لے چلیں گے کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے وزیر اطلاع فواد چودھری اس وقت خطاب کریں۔ میرے لیے اس ساری دنیا کو نوجوانوں نے شیپ کیا ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی کی بھی بات دیکھیں تو جو فیس بک، گوگل، پے پیل ہو یا ٹویٹر ہو، یہ وہ تمام جو لوگ تھے وہ کوئی 70 80 سال کے بابے نہیں تھے جنہوں نے کہ اپنی پوری زندگیاں ایک کام میں لگائی تھیں۔ یہ سارے جن لوگوں نے یہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا، یہ سارے 20 21 22 سال کے لڑکے تھے، اور فرینکلی وہ تو کوئی یونیورسٹی گریجویٹس ہونا بھی بہت ضروری نہیں تھا ان کے لیے۔ اسکل ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے باقی تمام چیزوں سے، اور اگر ہم نے پاکستان کو بھی تبدیل کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بھی تبدیل کرنا ہے، تو اس کے لیے اسکل آنا چاہیے۔ اور اب یہ جو تبدیل شدہ دنیا ہے اس میں اسکل کی جو امپورٹنس ہے، ہنر کی جو اہمیت ہے، وہ پہلے سے بڑی زیادہ ہے۔ کیونکہ پہلے تو ہمارا رواج تھا آپ بی اے کرتے ہیں، بی اے کے بعد آپ سرکاری نوکری پہ چلے جاتے ہیں یا پرائیویٹ نوکری کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو نوکریوں والا کانسیپٹ ہے یہ نیچے جا رہا ہے، اور کاروبار کا یعنی انٹرپرینیورشپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اوپر آ رہا ہے۔ اور کامیاب ممالک وہ ہوں گے جو زیادہ انٹرپرینیورز کریٹ کر سکیں گے، جو زیادہ کاروباری لوگ جو ہے وہ بنا سکیں گے، اور جو اپنے ایسے ہنر کو، سکلز کو یوز کر سکیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اور دنیا کو بدل سکیں۔ اس کے لیے ایک جو ہماری سوچ ہے وہ ایک پروگریسو سوچ ہونی چاہیے، ایک دنیا کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے والی سوچ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ دیکھیے کون سے شعبے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں، اور کون سے شعبے ہیں جو کہ نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بہت ساری ٹیکنالوجیز ابھی ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سامنے آئیں اور آ کے چلی گئی۔ جو ہمارے سے ایک جنریشن پچھلی ہے، جو 60s کے لوگ ہوں گے یا 70s کے لوگ ہوں گے، انہوں نے تو اپنی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھی۔ انہوں نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے پیسنجر ٹرین جو کہ کراچی سے اگر لاہور راولپنڈی آتی تھی تو اس کو کئی دن لگ جاتے تھے آنے میں، اور وہ ٹریول کرتے تھے، خط لکھتے تھے تو اس کو مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ خط پہنچے گا۔ اب تو زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے، کمیونیکیشن آپ کے یہ سامنے تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور اس کو تو چلے چھوڑ ہی دیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں 6-7 دہائیوں کی۔ آپ صرف اپنی زندگی کی پچھلی 1 دہائی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی ہی چیزیں آئیں اور آ کے چلی گئیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ فار ایگزامپل فیکس ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے ختم ہو گئی ہے، اور کیسٹس سب سے بڑا، مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو سب سے بڑا جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹی ڈی ایکس کی ٹیپ ہے اس کے اوپر گانے جو ہے وہ ریکارڈ کروانے جو ہونے چاہیے۔ اب وہ ٹیپ ختم ہی ہو گیا ہے۔ اسپوٹیفائی ہیز ٹیکن آف ایوری تھنگ۔ ہمارے اپنا جو برانڈز ہیں، ہمارے جو لوکل ہماری جو اپنے جو برانڈز ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ٹیلکس ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب ریسنٹلی اگر آپ پچھلے 1 سال میں دیکھنا شروع کریں، واٹس ایپ نے آ کر کے ای میل کو ختم کر دیا ہے، لٹرلی تقریباً ختم ہو گیا۔ اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ کو ای میل کرتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا۔ So this is the pace of technologies that we have to keep an eye on. This is the pace of the life that we have to combat with. پچھلے جو زندگیاں تھیں، ہمارے جو لوگ تھے، انسان جو تھا وہ افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ بہت سارے کام کل پہ چھوڑ سکتا تھا۔ اب تو زندگی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ یہ رفتار کو اگر ہم نے کیری آن نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور ضروری تو نہیں اگر آپ میں علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو آپ پیچھے رہیں گے ہی رہیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے جو معلومات ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں بلکہ دنیا کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ آپ دیکھیے چائنا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک چیلنج یہ ہے کہ ہماری ایک جنریشن کا تھوڑا بریک ہے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر ہماری جو ججز ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ان میں جو زیادہ تر ججز ہیں جو کہ شاید ٹیکنالوجی سے اس طرح سے آشنا نہیں ہیں جس طرح سے نوجوان ہیں،
وہ پیچھے رہ گئے اور ان کے فیصلوں سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ 2014 میں جب یوٹیوب بین ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارے انڈیا چلے گئے اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب جب کہ چائنا کی اور ویسٹ کی لڑائی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی ایمپائرز ہیں یہ پاکستان میں آئیں گی، ہمارے ہاں ٹک ٹاک بین کر دیا گیا، لہٰذا چائنیز بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم آہنگ کرنا ہوگا اس تبدیل شدہ دنیا سے، تاکہ ہم کل جب اپنے آپ کو پریکٹیکل دنیا میں دیکھیں تو یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ بہت پیچھے کھڑے رہ گئے ہیں اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے۔ اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ جوان پاکستان کا، کامیاب جوان پاکستان کا جو عثمان کر رہے ہیں، یہ اس کی اصل اہمیت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو روزگار کے نئے ایونیوز اور اپرچونٹیز دے رہے ہیں۔ آپ کسان ہیں، آپ کامیاب جوان سے قرضہ لیجئے، اپنا سکل بہتر کریے اور اپنا جو ایگریکلچر فارم ہے اس کو ماڈرنائز کریں۔ آپ لائف سٹاک کے بزنس سے منسلک ہیں، کامیاب جوان سے پیسے لیجئے، اپنا سکل، اپنے فارم کو بہتر کریں۔ آپ ٹیکنالوجی کے کاروبار سے منسلک ہیں، آپ نے اپنی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنی ہے، کامیاب جوان سے پیسے لیجئے، اپنی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کریں، اپنا سکل اپ گریڈ کریں جو اسکالرشپ وہ دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر پاکستان کو تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام ہے، اگر پاکستان کو تبدیل کرنے میں کے پروگرام میں کسی پروگرام میں وہ پوٹینشیل ہے تو وہ کامیاب جوان پروگرام ہے، جس کے ذریعے ہم ایک پوری نئی جہتیں کھول سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے اوپر کاروبار کی، ہم ایک پوری نئی ڈائمنشنز دے سکتے ہیں اپنی اکانومی کو، اپنے نوجوانوں کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ یہاں پہ ہیں اپنا ذہن کھلا رکھیں، دلائل کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، یہ نہ سمجھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ تو لازماً غلط ہے۔ یہ آگے بڑھنے سے رکنے کی سب سے جو بڑی کوئی آپ کے پاس جو رکاوٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ کوئی کتاب پڑھیں، پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ، یعنی آپ فیصلہ پہلے کر چکے ہوں اور آپ دلائل بعد میں سنیں، اس کے نتیجے میں آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے جو بھی بات سنیں سمجھیں وہ علم، دلیل اور منطق کے اوپر اس کی بنیاد رکھیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھ کے ان باتوں کو بھی سنیں جو شاید آپ کو ایکسیپٹیبل نہ ہوں۔ تو میں آپ کو عثمان صاحب، آپ کو، بحریہ کو، یونیورسٹی کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بڑا گیم چینجر ایونٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ پروگرام کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی اور ہمارے نوجوانوں کی کامیابی ہوگی۔ شکریہ۔ باقی وزیر فواد چودھری تقریب سے خطاب کرے تو انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے ہنر کو استعمال کر کے ترقی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہنر کا فروغ بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں